الحمد لله الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله اور ایک نسخہ کیمیا ساتھ لایا، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، وہ بجلی کا کرکا تھا یا صوت ہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی۔ ایک مرتبہ محبت کے ساتھ درود شریف پڑھ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد قابل صد احترام صدر جلسہ نمونہ اسلاف عارف باللہ حضرت مفتی محمد روشن صاحب، اسی طرح حضرت حافظ عبدالعظیم صاحب، دیگر باوقار علماء، بزرگوں، عزیز نوجوانوں، پردے میں بیٹھ کر سننے والی اسلامی مائیں اور بہنیں، آج 24 فروری عیسوی 2025 سونوری بستی کا مکتب جامعہ اسلامیہ دارالعلوم سونوری کے ایک شاندار اور کامیاب ترین سالانہ جلسے کی نسبت سے ہم سب جمع ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول فرماوے، اپنی رضا نصیب فرمائے۔ وقت کافی ہو چکا ہے، اس لیے میں بغیر کسی تمہید کے بس ایک بات جو بہت زیادہ دل کو اثر کر گئی اور برسوں سے جس کو میں بیان کرتا رہتا ہوں، آج آنکھوں کے سامنے دیکھ کر آنکھوں نے آنسو بہائے کہ برسوں سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ دعا کرو اللہ ہمیں ایسی مائیں دے جو قرآن پڑھنے والی ہو، قرآن پڑھانے والی ہو۔ ارے آمین تو کہہ دو بھائی۔ آج ہمارے اس مکتب نے 2 بچیوں کو قرآن کا حافظہ بنا کر ایک گویا پہل کی ہے کہ انشاءاللہ اب اللہ کی ذات سے امید ہے کہ دھیرے دھیرے ہمیں وہ دن نصیب ہوں گے کہ ہر گھر میں قرآن کے پڑھنے والی اور بولو قرآن کے پڑھانے والی نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ دونوں جہاں کے سردار محبوب دو عالم، سب کہہ دو صلی اللہ۔ امام الانبیاء امام الملائکہ، فخر کائنات تاجدار مدینہ محمد عربی، سب کہہ دو محبت سے صلی اللہ۔ آپ فرماتے
خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتے ہیں، قرآن کو پڑھاتے ہیں۔ اور یہ ترجمہ بھی کریں گے، اے لوگو تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھتی ہے، قرآن کو پڑھاتی ہے۔ ارے کر سکتے نہیں کر سکتے؟ یہ جو علماء سب بیٹھے ماشاءاللہ کثیر تعداد میں آئے ہیں، ارے بھائی کر سکتے نا ترجمہ؟ حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ رحمت واسعہ اردو زبان میں انتہائی جامع شرح آپ نے لکھی تحفۃ القاری، بخاری شریف کی شرح ہے، اردو میں انتہائی جامع شرح۔ ہمارے مشائخ نے، ہمارے بزرگوں نے اس پر کتنا عمل کیا۔ ایک تو نبی علیہ السلام کا جو فرمان ہے کہ بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، تو اس عقیدے کو مضبوط کیا، اور اتنا نہیں اس پر عمل کر کے بتلایا۔ تو حضرت مفتی سعید صاحب پالن پوری رحمت اللہ علیہ تحفۃ القاری پہلی جلد میں لکھتے ہیں کہ جب میں نکاح کر کے آیا تو میرے نکاح میں جو میری بیوی تھی اس بیوی کا نام تھا سکینہ بی بی۔ کیا نام تھا؟ سکینہ۔ کہتے ہیں نکاح کے بعد میں نے اپنی بیوی سے پہلی ملاقات میں پوچھا کہ سکینہ تو قرآن کی حافظہ ہے؟ کیا پوچھا ہے؟ ارے آپ مت پوچھنا، لیکن بولو تو صحیح کیا پوچھا ہے؟ حضرت مفتی صاحب برابر ہے، ہماری تو ہمت نہیں کہ پوچھیں، آپ بھی مت پوچھنا حافظ اشفاق صاحب۔ کیا پوچھا تو قرآن کی بولو۔ ہمارے حافظ سلیم صاحب دریا بادی، کیا دریا پوری چلے گئے، فارغ ہونے گئے، آ جائیں گے پھر سنائیں گے۔ حضرت مفتی صاحب نے اپنی بیوی کو پوچھا تو قرآن کی حافظہ ہے؟ تو سکینہ نے کہا کہ نہیں، ناظرہ پڑھی ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سکینہ قرآن حفظ کرنا شروع کر دے۔ اللہ اکبر۔ تو سکینہ کہہ رہی ہے کہ کون حفظ کرائے گا، کون حفظ کرائے گا؟ آپ حیران ہوں گے، اتنے بڑے دارالعلوم کا اور مفتی وقت وہ یہ کہہ رہا ہے سکینہ میں تجھے قرآن حفظ کراؤں گا، اور قرآن کا حفظ کرانا شروع کر دیا۔ اللہ کی شان ہے، سکینہ نے حضرت مفتی صاحب جو ان کے خاوند ہے، شوہر ہے، پورا قرآن مکمل حفظ کر لیا۔ کہو سبحان اللہ۔ جیسے ان بچیوں نے، ایک بچی 365 دن میں تو ایک بچی 358 دن میں قرآن حفظ کر رہی ہے، یقیناً یہ بہت ہی زیادہ قابل مبارکباد ہے۔ ایک بات مجھے اور بھی ذہن میں آئی کہ یہ جو ہمارے مکاتب ہے، یہ مکاتب اور یہ ہمارے مدارس جو کامیاب ہوتے ہیں، خاص کر کے جب میں آیا تو پھول حاضری والوں کو انعام دے رہے تھے، یہ جو بچوں کی حاضری فل ہوتی ہے، اس میں سب سے بڑا دخل ہے ماؤں کا۔ کس کا دخل ہے؟
میں نے حضرت سے کہا کہ میں ممبئی ایک جلسے میں تھا، تو جتنے بچوں کی فل حاضری تھی، یعنی ایک دن بھی غیر حاضر نہیں، اللہ اکبر، تو مدرسے والوں نے ان بچوں کے لیے تو انعام کا انتظام کیا، بہت پیارا انعام لائے تھے، گھڑیال لائے، لیکن انہوں نے ایک اور انعام لے کر آئے، تو وہ رکھا ہوا تھا، تو مجھے کہنے لگے کہ حضرت یہ بھی بعد میں دینا ہے۔ کن کو دینا ہے؟ تو کہ جو بچے فل حاضر تھے، تو یہ بچے کا فل حاضر رہنا، اس میں سب سے بڑا دخل اس کی ماں کا ہے۔ کس کا ہے؟ ارے آپ باپوں کو برا تو نہیں لگ رہا ہے؟ کس کا بڑا دخل ہے؟ ماں کا۔ تو وہ ماں کے لیے انعام لائے تھے، پرس۔ کیا لائے تھے؟ ارے یہاں والے پرس ہی بولتے، کچھ اور بولتے، ہینڈ بیگ کیا بولتے؟ آپ بھی لایا کرو کبھی باہر جاؤ۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، وہ مجھے کہنے لگے کہ مولانا یہ ان کی ماں کو پرس دیں گے الگ سے، کیوں کہ ماں کا حوصلہ بلند ہو کہ ایک ماں نے بچے کی فکر کی تو اس کا بچہ پورا سال حاضر رہا۔ نہیں دینا چاہیے کہ نہیں؟ آئندہ سال انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ ہمارے حضرت نے اس کی ابتدا کر دی کہ جن بچیوں نے قرآن حفظ کیا تو ان کی ماں کو 500 روپیہ دیے نا۔ لیکن میں دیکھ رہا تھا کہ جیب میں وہ حافظ صاحب نے ساجد بھائی ڈال رہے تھے، تو پہنچا دیں گے نا بعد میں انشاءاللہ۔ آپ ڈبل کر کے بھی دے سکتے ہیں، دینا چاہیے، دینا چاہیے۔ آپ حیران ہوں گے، سکینہ کیا قرآن کی حافظہ ہوئی، وہ قرآن کی دیوانی بن گئی، وہ قرآن کی عاشقہ بن گئی، اس نے گھر میں قرآن کا ماحول بنا دیا۔ جب دیکھو گھر میں قرآن کی تلاوت، قرآن کی پڑھائی، قرآن کا پڑھانا، قرآن کا سننا، قرآن کا سنانا، عجیب ماحول بنایا۔ چنانچہ حضرت مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ میری بیوی سکینہ نے ایسا قرآن کا ماحول بنایا کہ اس نے اپنے 10 بیٹے اور 2 بیٹیوں کو قرآن کا حافظ بنا دیا۔ کتنے بیٹے اور کتنی بیٹیاں؟ کیوں؟ اندر یہ بات اتر گئی تھی کہ دین اصل ہے، قرآن اصل ہے، اور قرآن کے پڑھنے پڑھانے والے ہی اس زمانے کے سب سے بہتر لوگ ہیں۔ یہ چیز دل میں اتر گئی تھی تو اپنے 10 بیٹوں کو 2 بیٹیوں کو قرآن کا حفظ کرایا۔ اور اس پر سکینہ نے بس نہیں کیا، سکینہ نے مزید اپنے 2 پوتوں کو اور اپنی 3 بہوؤں کو، یہ لڑکے کی جو بیوی ہوتی اس کو کیا بولتے ہیں؟ ارے بہو ہی بولتے، کیا بولتے ہیں؟ ہمارے یہاں تو یہ ساس نے بہو، یہ 2 ہوتے ہیں نا، ساس اور، ہمارے یہاں دیکھا جائے تو ساس اور بہو یعنی کہ انڈیا پاکستان۔ عجیب ماحول ہے۔ اچھا بہو تو کبھی بیٹی بن بھی جاتی ہے، سمجھایا جائے، کچھ اصلاح کی کوشش کی جائے، شاید 100 میں کبھی 1 پیس ایسا آ جاتا ہے کہ بیل ہی کڑوی ہو تو پھل کے مٹھاس کی امید نہیں کی جا سکتی، سمجھ رہے نا؟ وہ شاید، لیکن اکثر دیکھا گیا کہ آنے والی تو بیٹی بن جاتی، لیکن ساس پوری کسر نکالتی ہے کہ میں نے اپنی ساس کو 40 سال جھیلا تو تجھے تھوڑی چھوڑنے والی ہوں۔ رمضان ہے، روزہ ہے، افطار کا وقت ہے، مصلی پر بیٹھی ہے، تسبیح گھما رہی ہے اور بہو کی طرف آنکھیں نکال رہی ہے کہ افطار ہونے دے پھر دکھاتی ہوں۔ یہ سکینہ ساس ہے،
بولو سکینہ کیا ہے؟ ہمارے حافظ سلیم صاحب آ گئے ماشاءاللہ، بڑی اچھی نظامت فرما رہے تھے، اللہ قبول فرمائے، ترقیات سے نوازے، نظر بد سے حفاظت فرمائے۔ بس میں اتنا کہوں گا جو انہوں نے ہم سب کے لیے کہا کہ وہ قبول کر لیں تو سمجھے ہم بھی مخلص ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قبول کر لیں تو سمجھیں ہم بھی مخلص ہیں، پیش کیے ہیں دل و جان سے ہم نے بھی نذرانے ہیں۔ بس دعا کرو اللہ قبول کر لے۔ اور ہمارے حضرت بارہا ایک مصرع سناتے، وہ بھی سنتے۔ یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، یوں تو کرتے ہیں ہزاروں نالہ و فریاد، وہ قبول کر لے تو بیڑا پار ہے۔ بس کوشش کرنا ہے، محنت کرنا ہے، اس امید پر کہ کوئی ایک نعرہ یعنی کوئی ایک اللہ بھی قبول ہو جائے تو انشاءاللہ بولو مغفرت کے لیے کافی۔ سکینہ ایسے قرآن کی دیوانی ہوئی کہ اس نے اپنے 2 پوتوں کو اور 3 بہوؤں کو بھی قرآن کا کیا بنا دیا؟ بولو حافظ۔ ارے ہم بھی کوشش کریں گے انشاءاللہ، خود بھی قرآن پڑھو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، بچیوں کو پڑھاؤ، گھر میں قرآن کا ماحول بناؤ، اور کوشش کرو کہ ہمارا ہر بچہ ہر بچی قرآن کا حافظ بنے۔ ارے کریں گے کوشش انشاءاللہ۔ اسی پر آج کے بیان کو ختم کرتے ہیں۔ میں پھر سے ہمارے اس مکتب کے ذمہ دار حافظ اشفاق صاحب کو، ان کے رفقا کو، آپ تمام بستی والوں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ بہت ہی پیارا جلسہ سجایا سوارا، بس اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ قبول فرمائے۔ تھوڑی دیر اللہ اللہ کا ذکر، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنی گردنوں کو جھکا لیں۔ میری آواز سے اپنی آواز کو ملا تو یہ اللہ کا ذکر کریں، سب کی زبان پر اللہ کا نام۔ اللہ 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 آگے والے پیچھے والے دائیں بائیں جتنا محبت سے اپنے رب کا نام لوگے اتنا ہی زیادہ وہ مہربان ہوگا۔ محبت سے اپنے رب کا نام لو، ذکر کرو اس نیت کے ساتھ کہ ایک اللہ بھی قبول ہو گیا تو مغفرت کے لیے کافی ہے۔ اللہ 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 لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ الا اللہ
إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی آنکھوں کو بند ہی رکھیں، گردنوں کو جھکائے رکھیں، سوچیں اللہ کے سامنے بیٹھا ہوں، اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اور اگر میں اللہ کو نہیں دیکھتا میرا اللہ تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں اپنی خطاؤں کو یاد کرو، اپنے گناہوں کو یاد کرو، رونے کی کوشش کرو، اے اللہ آج تک میں نے کیسے کیسے گناہ کیے۔ مالک بڑا مہربان ہے، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان ہے، جب کوئی اللہ کا بندہ، اللہ کی بندی اللہ کی محبت میں یا اللہ کے خوف سے ایک آنسو بہائے، اللہ زندگی بھر کے گناہوں کو معاف کر لیا کرتا ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ کس سے مانگیں کہاں جائے، کس سے کہیں، اور دنیا میں حاجت روا کون ہے۔ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیری بندیوں کا تیرے سوا کون ہے۔ جب تولیں گے عمل میزان میں، جب تولیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ واقع میں اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اور اے جوانوں، اے بچوں، آج نہیں تو کل یہ آنکھ بند ہونے والی ہے، اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے۔ ہمارا اللہ ترازو رکھے گا، ہمارے اعمال تولے گا، ہم میں سے کوئی نہیں جانتا ہے نیکیوں کا پلہ جھکنے والا ہے یا گناہوں کا پلہ جھکنے والا۔ آج موقع ہے، اللہ کے سامنے بیٹھے ہیں، ہاتھ پھیلائے ہیں، اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، دو چار آنسو بہا لو تاکہ آسمان والے کو رحم آ جائے، آسمان والے کو رحم آ جائے۔ جب تولیں گے عمل میزان میں، جب تولیں گے عمل میزان میں، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے۔ درود شریف پڑھ لیں، دعا کر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین، یا ارحم الراحمین۔ اے اللہ، جب بندہ 3 مرتبہ اس پاک نام سے آپ کو پکارتا ہے، فرشتہ آواز دیتا ہے، بندے مانگ کیا مانگتے
بیٹا ہے، ارحم الراحمین تیری طرف متوجہ ہے۔ اے اللہ اس پاک نام سے ہم نے آپ کو پکارا ہے، آپ ہماری طرف متوجہ ہیں۔ اے اللہ اس میں کوئی شک نہیں، گنہگار ہیں، خطا کار ہے، مجرم ہے، غفلتوں میں مبتلا ہے، سستیوں میں مبتلا ہے۔ اے پروردگار عالم آج تیرے سامنے آئے ہیں، قرآن کی نسبت پر آئے ہیں، دین کی نسبت پر آئے ہیں، تجھے منانے کے لیے آئے ہیں، تجھے راضی کرنے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف فرما دے۔ اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اللہ پوری امت کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ اتنے سارے لوگوں نے ہاتھ پھیلائے، کون بیچارہ کس دکھ میں مبتلا ہے، کس کا کیا غم، کیا پریشانی، کیا بیماری، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں۔ اللہ سب کے غموں کو دور فرما، دکھوں کو دور فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ اے پروردگار عالم جن ہونہار بچوں بچیوں نے ناظرہ قرآن مکمل کیا، اور اسی طرح جن دو ہونہار خوش نصیب بچیوں نے اے اللہ قرآن کا حفظ مکمل کیا، یقیناً اے اللہ یہ آپ کا فضل ہے، آپ کا کرم ہے، آپ نے ان بچیوں کو قبول کیا۔ اے اللہ ہم سب مل کر دعا کرتے ہیں، اے اللہ ان بچیوں کو اپنی شائن شان قبول فرما، اللہ ان کی عمروں میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما۔ اے اللہ ان کے ماں باپ، ان کے اساتذہ جنہوں نے ان کے پیچھے محنت کی ہے، اے اللہ ان کو بھی قبول فرما۔ اے پروردگار عالم آج کے اس جلسے کو سجانے سنوارنے کے لیے جن جن سخی داتاؤں نے اور بستی کے جن جن جوانوں ذمہ داروں نے جس اعتبار سے محنت کی ہے، جانی مالی قربانیاں دی ہے، اللہ ان سب کو قبول فرما۔ اے اللہ جن سخی داتاؤں نے اپنی گھاڑی کمائی سے بچوں کو بڑے پیارے انعامات دیے، اللہ ان انعامات دینے والوں کو بھی قبول فرما۔ اے پروردگار عالم ہم سب کے بڑے نمونہ اسلاف عارف باللہ حضرت مولانا مفتی محمد روشن صاحب اور ان کے جتنے رفقا بچے وغیرہ اساتذہ ذمہ داران اے اللہ محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ ہم سب مل کر آپ سے التجا کرتے ہیں، اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرما، انہیں تندرستی عطا فرما، اے اللہ نظر بد سے ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ہر قسم کے فتنوں پریشانیوں سے عافیت کے ساتھ ان کی پوری پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ یہ ہماری دعائیں ہیں، ہماری ان دعاؤں کو محض اپنے فضل و کرم سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں، کلام مجید کے صدقے طفیل میں، اور اے اللہ ان ہاتھ پھیلانے والوں والیوں میں جن کا ہاتھ پھیلانا تجھے پسند آیا اور جن کی آنکھ سے نکلا گرم آنسو تجھے پسند آیا، اللہ ان کے صدقے میں ہماری تمام دعاؤں کو قبول فرما۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔